السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ AHI میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ تمام ناظرین کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے فتاویٰ کے سلسلے میں پیش کیے جانے والا یہ پروگرام آج پھر آپ کی پیش خدمت ہے۔ کل سے آج تک جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلا سوال حافظ محمد یوسف صاحب شاہپور بھگوان پور سے معلوم کرتے ہیں، لون لینا کیسا ہے؟ حافظ صاحب، لون لینے کا مطلب ہے بینک سے قرض لینے کا۔ شریعت کے اندر نہ سود لینا جائز ہے اور نہ ہی سود دینا جائز ہے۔ ہر وہ کاروبار جو سود سے جڑا ہوا ہو، بیاج کے متعلق ہو، وہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ یہ جو بینک سے لون لیتے ہیں اس میں بھی سود کا معاملہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے 1 لاکھ روپے بینک سے لون لیا تو ہم اسے قسط وار تو جمع کرتے ہیں، لیکن وہ صرف 1 لاکھ روپے جمع نہیں کرتے، بلکہ 1,12,000 1,15,000 1,20,000 اس طریقے کی رقم ہم واپس جمع کرتے ہیں۔ تو یہ 1 لاکھ جو ہم نے قرض لیا تھا اس کے اوپر جو ہم دے رہے ہیں یہ سود ہے، یہی ناجائز ہے۔ کاروبار کے متعلق کوئی بہت زیادہ پریشان ہے، کوئی بھی آدمی اسے قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کاروبار کھڑا کرنے کے لیے بدرجہ مجبوری لون لے سکتے ہیں۔ مولانا وسیم صاحب معلوم کرتے ہیں، کیا بہن کے داماد سے پردہ ضروری ہے؟ 2 بہنیں ہیں، ایک بہن کی بیٹی، اس کا شوہر اور دوسری بہن، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس طرح کا یہ سوال ہے۔ بہن کے داماد سے پردہ ہے، اس کے سامنے آنا بات چیت کرنا جائز نہیں ہے۔ زاہد ملک صاحب پرولا ہماچل سے معلوم کرتے ہیں، عدت کرنے والی عورت کسی مجبوری کی وجہ سے سفر کر سکتی ہے یا نہیں؟ سفر کرنا عدت والی عورت کے لیے درست نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ مجبوری ہے، جہاں پر وہ عدت کر رہی ہے وہاں پر اس کے کھانے پینے کا نظام بنانے والا کوئی نہیں ہے، وہاں پر وہ پریشان ہے، دوسری جگہ نظام بن سکتا ہے تو سفر کرے، یا بہت زیادہ بیمار ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے جانا سخت ضروری ہے، اس طرح کے سخت امور میں عدت کرنے والی عورت سفر کر سکتی ہے۔ اگر مجبوری نہیں ہے تو بالکل سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ جنید نوری صاحب نرپڑا باغپت سے معلوم کرتے ہیں، قبرستان کی مسجد میں زور سے قرآن پاک پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟ اولاً تو قبرستان کی کوئی مسجد نہیں ہوتی ہے، لیکن قبرستان کے قریب والی مسجد کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ قبرستان والی مسجد ہے، تو اس کے اندر زور سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قاری محمد داؤد صاحب رسول پور سے معلوم کرتے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 بیویاں ہیں، دونوں عدت میں ہیں، دونوں کے بچے ہیں، کیا ان دونوں کے بچے ایک دوسرے سے عدت کے دوران ملاقات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں؟ جی ہاں، ان دونوں کے بچے عدت میں ایک دوسری امی سے ملاقات کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی معلوم کرتے ہیں، شطرنج کھیلنا کیسا ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو کیوں جائز نہیں ہے؟ بھائی آپ سمجھیے کہ شطرنج کھیلنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بغیر پیسوں کے شطرنج کھیلا جائے،
اگر بغیر پیسوں کے شطرنج کھیلا جا رہا ہے تو وہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر پیسوں کے ساتھ شطرنج کھیلا جا رہا ہے، شرط لگائی جا رہی ہے، تو پھر وہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ جو پیسے لگانے والی شکل ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ شریعت نے شرط لگانے کی اجازت ہی نہیں دی ہے۔ آپ کا سوال یہ بھی ہے کہ کیوں جائز نہیں ہے؟ دوسری جو شکل ہے مکروہ تنزیہی والی، وہ اس لیے ہے کہ آدمی شطرنج میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا خیال اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اپنے ضروری امور کو وہ چھوڑ دیتا ہے، والدین کا کہنا نہ ماننا اس میں شامل ہوتا ہے، اور بہت ساری شریعت کی چیزیں، دین کی چیزیں اسے وہ بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے شطرنج کھیلنا مکروہ تنزیہی ہے، درست نہیں ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، اگر بچے یا بڑے کے ہاتھ سے قرآن کریم گر جائے تو کیا کفارہ ہے؟ دیکھیے بھائی، قرآن کریم اگر ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ شریعت کی طرف سے طے نہیں ہے، لیکن توبہ استغفار کرنا چاہیے اور آئندہ اس چیز سے احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ سے قرآن کریم چھوٹے۔ قرآن کریم کا ادب و احترام ہم پر حد درجے لازم اور ضروری ہے۔ قاری ذوالفقار ستاری نادرانہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نے ایک عورت سے زنا کیا، اب اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جی نہیں، یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی معلوم کرتے ہیں، کیا دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے؟ دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ دوسرا نکاح کرتے وقت یہ اس مرد کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ دونوں بیویوں کے نان و نفقے کا نظم عمدگی کے ساتھ کر سکے، ان دونوں میں برابری کر سکے۔ جو دل کے اندر محبت ہوتی ہے اس اعتبار سے اگر ایک کی طرف زائد ہے، مائل زیادہ ہو رہا ہے، وہ تو چل جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام ایکول رکھنی پڑیں گی، برابر رکھنی پڑے گی۔ جب آدمی اس پر قادر ہو تو وہ دوسرا نکاح کرے۔ دوسری بات، دوسرے نکاح کے لیے اجازت تو ضروری نہیں ہے، لیکن اپنی بیوی اور اپنے والدین سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ ایک سوال آخری یہ ہے، مفتی صاحب لائف انشورنس کرانا کیسا ہے؟ دیکھیے بھائی، لائف انشورنس، یہ انشورنس کی بہت ساری کمپنیاں آ گئی ہیں، یہ لائف انشورنس بتاتی ہیں، نہ جانے کس طریقے پر پیش کرتی ہیں، لیکن ٹوٹل جب دیکھتے ہیں کل ملا کر تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہی سودی کاروبار ہے۔ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ اتنے لاکھ روپے اتنے دن میں جمع کیجئے، اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے انتقال کے بعد اتنے پیسے بڑھ کر ملیں گے۔ وہ جو پیسے بڑھ کر ملیں گے وہ سود ہو جائے گا، جو کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اگر ہمارے وہ پیسے ڈوب جاتے ہیں تو یہ ایسی بیع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو کل ملا کر معلوم ہوا کہ لائف انشورنس جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، آخر میں ہماری اپیل، آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دینی بات کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ ہماری روزانہ کی ویڈیو آتی ہیں، 10-20 لوگوں کو، 5 لوگوں کو آپ واٹس ایپ پر، فیس بک پر شیئر کریں گے، لوگ دیکھیں گے، پڑھیں گے، ان کی نالج میں اضافہ ہوگا، تو آپ کے لیے بھی اس میں بہتری ہوگی۔